बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट इश्तियाक गुम्मन लंदन स्टूडियो से नया प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम मेरा हस्बे दस्तूर, हस्बे मंशूर, हस्बे साबिक अहम प्रोग्राम है, सियासी प्रोग्राम है। सियासी पस मंज़र रखने वाले मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं बगैर किसी तमहीद के और बगैर ताख़ीर के मैं कर्नल जावेद सफदर कानू साहब को अपने साथ शरीक करता हूँ, शरीक गुफ्तगू करता हूँ। कर्नल जावेद सफदर कानू साहब, आप नारोवाल ज़िले के नाज़िम रहे, ज़िला नाज़िम रहे। आपकी अहलिया बेगम रिफ़त जावेद कानू वो कौमी असम्बली की रुकन रहीं और उन्होंने अहसन इकबाल जैसे बड़े सियासी नाम को उन्होंने हराया और उनको हरा के वो कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। आपने कर्नल जावेद सफदर कानू बड़ा नाम है ज़िले की सियासत में इनका, और उन्होंने सिर्फ ये निज़ामत का बहुत भरपूर दौर ही नहीं गुजारा है, उसके अलावा भी आपने इंतखाबात में बहुत हिस्से लिए और आपने यूनियन काउंसिल की सतह से ग्रास रूट लेवल जिसको आप बोलते हैं, वहाँ से आपने सियासत का आगाज़ किया और उसके बाद कौमी और मुकामी सतह तक आपने सियासत की है। आप सियासत के रमूज़ व औक़ाफ़ से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आप सियासी कारकुन हैं, तहरीके इंसाफ के साथ आप वाबस्ता हैं और मुंसलिक हैं। मैं कर्नल जावेद सफदर कानू साहब, सर आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और आपका इसके साथ साथ शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर मैं बहुत मशकूर हूँ इज्जत अफजाई का कि आपने मौका दिया और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में आपके साथ मज़ीद इस किस्म के राब्ते रहेंगे और आम भाइयों के लिए, बहनों के लिए हम इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम इंशाल्लाह आपके तवज्जुह से ज़रूर जारी रखेंगे। मैं बहुत ममनून हूँ आपने मुझे यहाँ हाज़िरी का मौका दिया। जी कर्नल साहब, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप अपना पस मंजर बता सकें कि आप, ज़ाहिर है कि कर्नल रिटायर हैं, आप आर्मी से रिटायर हुए, उसके बाद आप आर्मी में कैसे गए और रिटायरमेंट के बाद आप सियासत में कैसे आ गए? थोड़ा सा तारुफ उन पाकिस्तानियों के लिए मैं चाहता हूँ कि आपका हो जाए कि जो पाकिस्तानी यूरोप में बस रहे हैं, तो उन तक भी आपका तारुफ हो जैसे। To be more specific, Guman Sahab, I was born in a very remote village of district Narowal called Maddoka Halwa. ये टाउन ऑफ नारोवाल जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसके 10-11 मील के ऊपर है मदोका हलवा। वो मेरी बर्थ प्लेस है, उधर ही हम पढ़े। और ये कोइंसिडेंस है कि हमारी जो फैमिली है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहचानी जाती है फ्रॉम इट्स मिलिट्री रेफरेंस, क्योंकि जैसे हम 4 भाई थे, आई एम थर्ड इन द लाइन। हम चारों के चारों फौज के अंदर गए। मेरे कजन्स थे एट वन टाइम वी वर 11 फर्स्ट कजन्स, चचा तायाजाद और मामूजाद वगैरह कमीशन्ड ऑफिसर्स थे in various branches of the defense forces of Pakistan, and I was one of them. It was 1970, a little before the war, कि मेरी सिलेक्शन भी हुई। काकूल में अंडर ट्रेनिंग था, तो ये ईस्ट पाकिस्तान वाला जो हमारा हादसा था वो रूनुमा हो रहा था और हम ट्रेनिंग कर रहे थे काकूल के अंदर। और मुझे उन अच्छी यादों में से या कुछ गमगीन यादों में से ये भी है कि हमारे साथ उस वक्त आधे हम वेस्ट पाकिस्तान से थे, तब के वेस्ट पाकिस्तान से, और आधे हमारे बंगाली भाई भी हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। और मुख्तसर अगर बताऊं तो जनरल हुसैन मोहम्मद अरशाद, जनरल ज़ियाउर रहमान जो बाद में प्रेसिडेंट बने बांग्लादेश के, वो मेजर्स थे और हमें जो इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग देते थे काकूल में, उनमें से वो भी 2 थे जो बाद में बांग्लादेश के सदर भी बने। बहरहाल फौज में एक कैरियर था जो कंटिन्यू रहा। आई हैव बीन इन द आर्मी 29.5 years, and to be more specific or precise on this moment, पाकिस्तान में कहते हैं कि मैं फुल कर्नल के ओहदे तक पहुंचा। वहां तक पहुंचने के बाद फौज एक बेहतरीन अदारा है, एक बहुत मेरिटोरियस सर्विस है, एक बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है। उसमें मेरा ख्याल था कि शायद जनरल वर्नल बनने से हमें कौन रोकेगा, क्योंकि मेरी कैरियर प्रोफाइल इस किस्म की थी कि माय कोलीग्स एंड एवरीबॉडी थॉट आई विल बिकम अ जनरल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। लेकिन कुछ हुआ उस सिस्टम में, एंड आई हैड टू टेक रिटायरमेंट एज अ फुल कर्नल फ्रॉम द आर्मी, एंड दिस वाज ईयर 1999। दैट इज टू से कि 70 से लेकर 99 तक फौज का कैरियर रहा मेरा, 29.5 years।
اس کے بعد میں نے نکلتے ہی یہ پلان میں تھا, سوچ تھی, دل بھی کرتا تھا کہ جب یہ کام چھوڑوں گا فوج کا تو 2 کاموں میں سے دونوں کروں گا یا ایک ضرور کروں گا. وکالت میرا پیشن تھا, اور سیاست میں بھی چونکہ چھوٹا موٹا ہمارا فیملی کا اس میں ہمیشہ سے حصہ رہا, پری پارٹیشن اینڈ آفٹر پارٹیشن, تو وہ بھی ایک شوق تھا کہ اس میں بھی کام کریں. ایز اٹ ہیپن 99 میں آیا, اور جو ہماری گراس روٹ لیول, جیسے آپ نے بڑی مہربانی کی وہ بتایا, مدو کہلواں کی یونین کونسل ہے ہماری لوکل گورنمنٹ کی, اس کے ناظم کا میں نے انتخاب لڑا, جو اٹ ہیپن ٹو بی جسٹ ود ان 6 months. اور بڑی انکریجمنٹ ہوئی کہ جب میں نے ناظم, there were 22 villages around us, 22 گاؤں میں میرا مقابلہ ٹیکنیکلی تو ہوا, لیکن بہت بڑی لیڈ سے لوگوں نے مجھے آنر کیا اور میں جیتا. میرے مخالف کے کچھ 700 ووٹ تھے, جبکہ میرے تقریباً 3000 ووٹ تھے. مقابلے کا یہ انداز تھا, حالانکہ یہ 50 100 200 ووٹ تک میں بندہ ہارتا جیتا ہے لوکل گورنمنٹ کے لیول پہ. That gave me an encouragement. اور اس کے اگلا مرحلہ جو جب شروع ہوا تحصیلوں کا اور ضلع کا, I fielded myself as a candidate for the district. اور ضلع لیول پہ چونکہ ایک بڑی پولیٹیکل یونٹ ہوتی ہے, کافی بڑی پولیٹیکل یونٹ ہوتی ہے, اس میں پھر بہت سی گروپنگ اور انٹر گروپنگ اور یہ وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن مقابلہ ہوا تو چودھری انور عزیز صاحب مرحوم, جو کہ 2-4 مہینے پہلے فوت ہو گئے, بڑے منجے ہوئے سیاستدان تھے ہمارے ضلع کے. اس وقت میرے مقابلے میں ایک گروپ نے ان کو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, اور جو گروپ سیاسی لوگوں کا سارے ضلع میں سے, اور ہمارے ضلع کی 3 تحصیلیں ہیں, ان میں سے مجھے سپورٹ کر رہا تھا, انہوں نے مجھے کیا, اور یہ 1 on 1 قسم کا تقریباً مقابلہ ہوا. اگرچہ ٹیکنیکلی وہاں پہ طاہر القادری صاحب کا اور ایک آدھا اور آزاد کینڈیڈیٹ بھی تھا, لیکن وہ کاؤنٹنگ میں نہیں آ رہے تھے. ایز اٹ ہیپن, آپ نے چونکہ احسن اقبال صاحب کا نام لیا, تو احسن اقبال صاحب نوئنگ کہ ان کی کانسٹیچوئنسی میں سے میں یہ پولیٹیکل سٹرگل کر رہا تھا, تو انہوں نے انور عزیز صاحب کا بھرپور ساتھ دیا, لیکن انور عزیز صاحب ہارے اور مجھے کامیابی ملی. اور ایز اٹ ہیپن, احسن اقبال صاحب بھی چونکہ سیاسی آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں, انہوں نے جو سوچا تھا وہ صحیح نکلا. تو نیکسٹ الیکشن 2002 میں جب نیشنل اسمبلی آف پاکستان کا ہوا, تو آئی فیلڈڈ مائی وائف ایز اے کینڈیڈیٹ اگینسٹ ہم in the general election, and as luck would have it, Allah was kind, she won that election with a very clear margin from Chaudhry Ahsan Iqbal, اور وہ MNA بن گئی اور میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا. and this happened in 2000, اور یہ ہمارا ٹرنیور MNA اور ڈسٹرکٹ ناظم کا تقریباً اب 2007 کے اینڈ تک سمجھیں کہ یہ چلتا رہا till next election. صاحب اگر میں یہ پوچھ سکوں, جب آپ ضلعی ناظم کے امیدوار تھے, تو آپ کے جو مخالف امیدوار تھے جن کا آپ نے ذکر کیا, انور عزیز مرحوم, انہوں نے کچھ اعتراضات آپ پر کیے. ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ فل کرنل نہیں تھے, اور دوسرا یہ تھا کہ آپ کو فوج سے شاید کچھ امبیزلمنٹ ہوئی اور آپ کو نکالا گیا. اس میں کیا صداقت ہے سر؟ یہ سیاست ایک ایسی فیلڈ ہے گمن صاحب کہ اگر آپ نے زندگی میں اپنا پوسٹ مارٹم اور ایکس رے کھنچوانا ہو تو سیاست میں حصہ لے لیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے لیڈرز جو ابھی بھی ہمارے نیشنل سین پہ ہیں, کم از کم ہم ان کو جانتے ہیں, سارے پاکستانی جانتے ہیں کہ کون سی بات ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین ایٹ دا نیشنل سین جو کہ ہر پاکستانی کو ان سیاستدانوں کا علم نہیں ہے, خواہ وہ ان کی پرائیویٹ فیملی لائف ہے یا ان کی آفیشیل پولیٹیکل لائف. تو یہ سیاست میں بندہ بالکل آپ سمجھیں کہ ننگا ہو جاتا ہے, اور آپ کی کچھ کردہ اور بہت سی ناکردہ چیزیں بھی آپ پہ تھوپ دی جاتی ہیں, جو کہ آپ کو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے ان کو دھونے کے لیے. فیکٹ آف دا میٹر ٹوڈے ریمینس کہ یہ والی بیٹل میرے سیاسیوں کو بھی حق تھا, انہوں نے کی. I ran into, جیسے میں نے کہا تھا, میرا خیال تھا کہ I would have become a general. میرے جو کیریئر پروفائل تھی وہ جرنیلوں والی تھی, جو کہ ہماری فوج کی ہوتی ہے. تو اس میں چھوٹا موٹا ہکپس آ جاتے ہیں, وہ ہکپ آیا. I ran into some problem departmentally with my superior generals. اس میں پھر وہ تھوڑی بہت ایک انکوائری معمولی سی ہوئی, اور میری پروموشن جو تھی اس سے افیکٹ ہوئی. جو ہی پروموشن افیکٹ ہوئی, I took retirement, اور میں نکل آیا. فل کرنل تھا,
بلکہ if you ask me, I was honorarily promoted to brigadier's rank. I am drawing brigadier's pension today. brigadier rank کی مجھے pension مل رہی ہے, لیکن I never wore that rank. کچھ اس کے اوپر قاعدے کے مطابق brigadier بھی لکھ لیتے ہیں. I could have also written brigadier with my جس طرح جنرل صاحب ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران یہ بتایا کہ آپ 1999 میں آپ نے ریٹائرمنٹ لی, تو جب یہ اسی وقت 12 اکتوبر 1999 میں جو کو ہوا تھا جنرل مشرف کا, تو شاید وہ آپ نے بھی تھوڑا دیکھا ہو, تو آپ اس جو جنرل مشرف نے جو ٹیک اوور کیا تھا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جمہوریت کے حوالے سے, چونکہ آپ تو اب سیاسی ورکر ہیں, آپ نے یونین کونسل سے آغاز کیا, تو ان دونوں آپ نے چونکہ آرمی کے اندر بھی آپ نے خدمات سر انجام دی اور سیاست میں آپ بھی آپ انوالو ہیں, تو آپ اس کو 12 اکتوبر والے 1999 والے واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ جی بہت یادش بخیر. I took retirement in April 99 and this coup happened in October 99 as you told. وہ جنرل مشرف جو تھے وہ کچھ دیر میری لاسٹ اسٹیشن تھا اکاڑا جہاں سے میں ریٹائر ہوا, تو جنرل مشرف بھی اکاڑا میں ایز اے جنرل آفیسر میرے جنرل رہے تھے, تو ہمارا وہ بھی تھا. تو جس دن یہ کو ہوا میں لاہور میں اپنے گھر میں اس وقت تقریباً جو اس وقت ہے پاکستان میں, اسی وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا کہ یک ٹی وی اسکرین جو تھی وہ غائب ہو گئی اور وہ جو اناؤنسر یا پروگرام تھا وہ بھی بند ہو گیا. تو یہ جب ہوا تو تب پتہ چلا کہ یہ کو والا کام جو ہے یہ ہو گیا. مجھے پرائیویٹلی پتا تھا کہ دا وے جنرل جہانگیر کرامت was mishandled by the then PML and government نواز شریف صاحب نے. تو فوج کے اندر جنرلوں میں تھی کہ نہیں تھی, مجھے پتا ہے کہ ہمارا رینک میں فل کرنل تھا, میجرز کیپٹن دوسرے رینک میں, ہم میں بڑی ریزنٹمنٹ تھی کہ آرمی چیف جو ہے جس کو ہم بہت تنویہ کرتے ہیں, جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں ایز اے لیڈر ایز اے ہیرو, اس کو آپ ایسے ان سیریمونیسلی اس کو ریموو کر دیں کہ جیسے کسی وہ دفتر میں پی این لگا ہو. تو مجھے یہ پتا ہے فوج میں بشمول میرے بہت ریزنٹمنٹ تھی گورنمنٹ کے اس ڈیسیژن کے اوپر دلوں کے اندر. اور جب یہ ریزنٹمنٹ ہوتی ہے تو ہمارا سسٹم ایسا فوج کا کہ یہ چیزیں ہر لیول کے اوپر پتہ لگتی ہیں اور اس کے اوپر بڑا جائزہ لیا جاتا ہے. اور ایسے ہی ہوا کہ پرابیبلی ایٹ اپروپریٹ لیول جو ہائر ایشلان تھا وہاں پہ یہ ڈیسیژن لیا گیا کہ یہ ایک دفعہ تو اس طرح کا کام انہوں نے کر دیا ہے جو کہ بڑا نہ سمجھی والا اور ایک ہٹنگ دا بلو دا بیلٹ والا کام تھا جو جنرل جہانگیر کرامت سے نواز شریف صاحب نے کیا. تو اگر یہ دوبارہ کریں گے تو فوج اینڈ این انسٹیٹیوشن پرابیبلی ڈیسائیڈڈ ٹو ریئیکٹ, اور ایگزیکٹلی یہی ہوا یہ. لیکن یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس قسم کی حرکت اگر ان کمپو قسم کی دوبارہ کی تو فوج اس کو لائنگ لو نہیں لے گی. اور وہ جنرل مشرف تو ایز یو نو وہ ہی واز ان دا ایئر, نیچے سے ڈپارٹمنٹ نے اس کا کو کیا اور اس کے جو بھی ہوا وہ نو ایز اے ہسٹری. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنرل صاحب ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد آپ نے جس طرح بتایا ہے, اور میں نے بھی گوگل پہ بہت آپ کو اس پہ پروگرام کے لیے ریسرچ کی ہے, جو اس حوالے سے آپ ایک وکیل بھی تھے, آپ نے وکالت بھی کی اپنے شہر میں. آپ دیکھیے کہ یونین کونسل کا ایک ناظم اور ایک وکیل ڈسٹرکٹ لیول پہ, آپ اس طرح کے کوئی مشہور وکیل نہیں تھے کہ لوگ آپ کی طرف دیکھتے. یہ جو ہما ہے اس اقتدار کا, ذیلی نظامت کا, یہ اس کا قرائے فال آپ کے نام کیسے نکل آیا؟ یہ دیوی آپ پہ کیسے اور کیوں کر مہربان ہو گئی؟ اس کا پس منظر وہ تو ذہن میں ایک تو یہ آتا ہے کہ آپ چونکہ فوجی پس منظر تھا آپ کا, اور کاف لیگ جو ہے وہ بھی چونکہ بی ٹیم سمجھی جا رہی تھی جنرل مشرف کی, تو اس حوالے سے آپ پہ نظر انتخاب آ گئی. یا اس کا کوئی آپ کی میرٹ پہ آپ آئے, آپ کی کوئی قابلیت تھی یا کوئی ایسی خدمات تھیں یا آپ کا کوئی قابلیت تھی کہ جو ہمارے سے پوشیدہ ہے؟ اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں گے پلیز. جی بڑا سمپل اور سادہ سی بات ہے. نمبر ایک تو یہ کاف لیگ ہمارے ناظم بننے کے بعد بنی تھی, تب تک کوئی ڈسٹرکٹ ناظم بھی پہلے ہم بن گئے تھے. کاف لیگ کا جو بھی وجود تھا وہ بعد میں ہوا, اور وہ بھی ہسٹری ہے پتہ ہے جیسے وہ بنا. لیکن ایک بات جس نے مجھے ویری آنیسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو بی ویری ایکسپلیسٹ ان مائی
दिस थिंग, अगर कोई दूसरी बात हो वो भी मैं एक्नॉलेज गुमन साहब करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल सच बोलने का एक अपने मजे है। मेरे ख्याल में अनवर अजीज साहब, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक बहुत मंजे हुए पुराने सियासतदान और वफाकी वजीर और क्या कुछ नहीं रह चुके हुए थे, अगर उनके हक में बड़े लोग थे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो एक उससे बड़ा तबका उनके खिलाफ था। और तब उनकी, जब ये मेरा उनसे इलेक्शन हुआ, तो उनके बेटे ये दानियल अजीज साहब, जो अभी भी वहाँ पे उनकी बेगम एमएनए हैं शकरगढ़ से, तो वो परवेज मुशर्रफ के एडवाइजरी बोर्ड में थे, एक किस्म के मिनिस्टर थे परवेज मुशर्रफ साहब के उन दिनों में भी। और मुझे पता है कि खौफ और दहशत की फजा थी, और सियासत का ये भी गुमन साहब एक हिस्सा है कि अनवर अजीज साहब के सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहता। और शायद मुझे अभी लगता है हाइंडसाइट, तब मुझे रियलाइज होना का एक फौजी आया है, इसको आगे करो, तो मैं भी था, मैं कहा मैंने आगे करो, खैर है, मुझे खा नहीं जाएंगे। एंड दिस इज हाउ आई वाज टेकन अप। इट वाज नॉट लाइक दिस कि ये जी हमने आज गए तो हो गया था मेरा नॉमिनेशन। 2001 में इलेक्शन हुआ था। 99 से 2001 तक मैं कचहरी में जाके बैठता था बकायदा, और उसमें एक सीरीज ऑफ यादें हैं मेरी सियासी तौर पे। और कौन सी बात है, पाकिस्तान की कचहरियों में सियासत तो सारी हमारी कचहरियों में होती है, यू नो इट। कौन सा चौधरी है जो कचहरी में नहीं आता, और कौन सी सियासत है जो कचहरी में। 2 साल भरपूर कचहरी की सियासत में नाज़िम में बन चुका हुआ था, अपनी यूसी का जोड़ तोड़ चल रहे थे। एंड अल्टीमेटली जब ये डिस्ट्रिक्ट का हुआ फैसला, तो इट वाज आफ्टर द नाइट लॉन्ग एफर्ट, जो कि तहसील शकरगढ़ के गांव में हुई, और जहां पे मुतहिदा अपोजिशन, एक तरफ चौधरी अनवर अजीज साहब थे, एक तरफ आप समझें किसी तरह की पीडीएम टाइप की कोई 40 पार्टियां इकट्ठी होकर मुतहिदा अपोजिशन आई, जिसने मुझे कैंडिडेट बनाया। और मेरा ख्याल एट द हाइंडसाइट इसलिए बनाया कि मैं शायद वो डर खौफ में मुब्तला नहीं था किसी भी सियासतदान से, इंक्लूडिंग चौधरी अनवर अजीज, और उसको हेड ऑन लेता था। कर्नल साहब, मैं देखिए कि आर्मी के रिटायर्ड अफसरान पाकिस्तान की सियासत में बहुत है। जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, जनरल कादर बलोच साहब हैं। चूंकि मैं आज आपसे मुखातिब हूँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आर्मी का इदारा बड़ा डिसिप्लिन है। वहाँ पे तो आपको जो अफसराने वाला है उनका हुक्म की तामील सिखाई जाती है, यही आपकी इदारे की मजबूती का और उसकी राज है। लेकिन सियासत में 30 साल आपने इक़्तिदार का वो उसका आर्मी का वो डिसिप्लिन, उसके अंदर आप ढले हुए हैं, आप उसके परवुर्दा हैं उस निज़ाम के। जब अचानक आप रिटायरमेंट के बाद आप सियासत में आ गए, सियासत में तो धड़ा बंदी होती है, सियासत में जोड़ तोड़ होता है। ये तो फिर कैसे आपने ये सारा मैनेज कर लिया? 2 बातें अर्ज करना चाहूंगा गुमन साहब। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क। नंबर 1, अगर मैं आपको ये बताऊं, और आपके तवज्जुह से जितने हमारे सुनने वाले हैं वो मुझसे ये जाने कि पाकिस्तान आर्मी इंटरनली जितनी डेमोक्रेटिक है, उतनी तो हमारे सिविल की डेमोक्रेसी भी नहीं है, जो मैंने बाद में देख लिया। दिस आर्मी इज टोटली एंड कंप्लीटली डेमोक्रेटिक फ्रॉम इनसाइड। और कोई फैसला जो सुपीरियर कमांडर्स हैं वो अपने जूनियर्स की राय के बगैर नहीं लेते। लेकिन वो जो डिसिप्लिन की आपने बात की, वो एक प्रोफेशनल अदारा है, इसमें भी कोई शक नहीं है, और दुनिया के बेहतरीन अफवाज में से एक पाकिस्तान आर्मी है। उसका ये तकाजा ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, खुल के राय दी जाती है, खुल के बहसें होती हैं, चाय के ऊपर। रोज चाय की प्याली पी जाती है हर जगह पे, यूनिट के अंदर, ब्रिगेड के अंदर, हर जगह के ऊपर, और उसमें ये सारी बातें सॉर्ट आउट होती हैं। तो इस तरह से आप समझें कि ये एक अदारे की ट्रेनिंग थी कि जिसने आपको डिसिप्लिन भी दिया, और किस तरह से एक जमहूरियत की राय का एहतराम करने का भी सबक मैंने अपने अदारे से सीखा। और यही वजह थी कि चौधरी साहब बहुत कद वाले आदमी थे, अनवर अजीज साहब, और उनका एक बड़े ही खौफ की फजा थी उन्होंने कायम की हुई अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ऊपर। उनके सामने कोई टिकने की कोशिश नहीं कर रहा था। और मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लोगों को एफआईआरों में कत्ल की जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, मोस्टली तो जिले से और कुछ पाकिस्तान से ही भागे हुए थे, छुपे हुए थे, क्योंकि उनके ऊपर एफआईआरें हुई थी, जो कि सियासत का एक नामल सा हिस्सा है। तो बहरहाल ये हुआ और ये किया। और जहां आगे प्रोग्राम को बढ़ाऊं, अगर मैं ये पूछना ये चाहता हूँ कि जब आप जिली नाज़िम हैं और 2002 के जनरल इलेक्शन का ऐलान होता है, आम इंतखाबात का ऐलान होता है,
اور اس وقت کاف لیگ بن گئی ہوئی تھی، مسلم لیگ کاف. تو آپ کی اہلیہ کو بیگم رفعت جاوید کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملتا ہے کاف لیگ کی طرف سے، اور وہ احسن اقبال کو ہرا کے وہ الیکشن دی جاتی ہے. آپ آج بہت عرصہ گزر گیا، 2 دہائیاں گزر گئیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن جو ہے وہ میرٹ پہ ہوا تھا، یا آپ نے ایز اے ضلعی ناظم کے طور پہ آپ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا تھا، یا واقعتاً لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے تھے اور آپ جیتے تھے؟ دیکھیے جی، یہ والا سسٹم جو ہے، یہ جمہوریت جب ڈیولپ ہو جائے پھر اس کا تو اور ہو جاتا ہے، لیکن یہ گورنمنٹ کا ایک انفلوئنس ہے. اگر آپ اس کو میئر کے، جو ابھی بھی ہمارا یہ ڈسکا یا ادھر ادھر بحثیں چل رہی ہیں، سپریم کورٹ میں باتیں ہو رہی ہیں، تو بنیادی بات یہی ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ ہے، وہ ضمنی الیکشن کیسے جیت گئی یا ہار گئی، اس قسم کی بحثیں آپ پاکستانی ہیں اگر باہر رہتے ہیں تو سنتے ہیں. تو اس سے میں ڈینائی نہیں کرتا کہ ایک انفلوئنس ہے جو کہ عام آدمی بھی سمجھتا ہے اور اس سے متاثر بھی ہوتا ہے، جو ووٹر ہے ہمارا کامن ووٹر، اس سے میں ڈینائی نہیں کروں گا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ٹرینڈ کیا ہے، گورنمنٹ کے بعد جو کچھ ادارے جو سیکیورٹی کے کنسرن کے پاکستان لیول کے نیشنل ادارے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ بڑا الائیو دنیا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ گورنمنٹ کی مرضی یہ ہے اور یہ سسٹم یہ ایسے چلے گا. کچھ لوگ پاکستانی ابھی اس لیول پہ آ چکے ہوئے ہیں اس میڈیا کے دور میں کہ اس کا اگر کچھ کے اوپر یہ ری ایکشن ہوتا ہے کہ جناب گورنمنٹ یا یہ سسٹم جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے، تو کچھ اس وجہ سے اس کے اینٹی بھی چلے جاتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن. ابھی اس لیول پہ کام چلا گیا ہوا ہے کہ اتنا ہی میرے خیال میں نیگیٹو ایفیکٹ بھی اس بات کا آتا ہے. لیکن گوئنگ بیک ٹو ایئر 2000، جب 2001 میں یہ ہوا تھا، میں پرسنلی اپنی بات کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنی جو کیمپین کے دن تھے بیگم صاحبہ کے، میں کبھی بھی ان کے ساتھ کسی کیمپین یا جلسے میں نہیں گیا تھا، نمبر 1. اور یہ سیلف امپوز ڈسپلن تھا میرے اپنے اوپر. میں نے بلکہ ٹو بی آن اے بیٹر سائڈ، حالانکہ آپ کہہ سکتے مارشاء اللہ کا دور تھا اور یہ وہ تھا، میں نے اپنی سرکاری گاڑی اور سرکاری گارڈ اور دوسری جو فیسلٹیز تھیں وہ بھی میں نے سرنڈر کر دی تھی، اور میں اپنے پرائیویٹ گھر میں اپنے گاؤں میں رہتا تھا. اور آف کورس یہ میں کہوں گا کہ آئی واز ان مائی ہمبل کیپیسٹی جو بھی تھی، اپنی لوگوں کو پتا تھا یہ ناظم کی بیوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ناظم ہیڈ دی پاز ان دوز ڈیز، لوگ سارا کچھ سمجھتے تھے، ان کو پتا ہے اگر یہ ہار بھی گئیں تو ناظم میں تو ادھر ہی رہنا ڈسٹرکٹ کے. تو اس کا اثر میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں اپنی جگہ آپ نے ٹھیک ہے، آپ نے سیلف امپوزڈ اپنا وہ کیا ہوا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی بیگم کے جو وہ انتخابی اشتہارات تھے وہاں پہ تصویر آپ کی تھی، نیچے نام آپ کی بیگم کا تھا. یہ اشتہارات میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی اس میں کورٹ کے اندر یہ ایجیٹیٹ کیا تھا ہمارے مخالفوں نے، یہ والا اشتہار بالخصوص جس کو آپ ریفر کرتے ہیں تو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں. اس سے پہلے میرے اشتہارات چھپے تھے جب میرا الیکشن تھا، اور وہ سال پرانی بات ہی تھی ابھی. تو کوئی آپ کا ساتھی ادھر سے اشتہار لے آتا ہے، کوئی کچھ لیتا ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پنجاب میں روایت ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی. تو وہ واقعی ایک کسی ساتھی نے اشتہار وہ چھاپا تھا جس نے یہ مناسب سمجھا کہ بیگم صاحبہ کی تصویر نہیں لگاتے، وہ تصویر میری لگا دی تھا. لیکن جو ہی یہ ایجیٹیٹ ہوا یا جو ہی یہ میرے نوٹس میں آیا اور پبلک ہوا تو وہ ڈسکنٹینیو کر دیا تھا. احسن اقبال صاحب ہائی کورٹ میں گئے تھے، یہ سارا وہاں پہ بھی ایجیٹیٹ ہوا، ڈسکس ہوا، اور ڈیسیژن میرے حق میں آیا تھا. اور یہاں میں یہ بھی کلیریفائی کر دوں کہ ایک بات اور کلیریفائی کر، آپ کا موقف آیا سر. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کے جو ممبران اسمبلی ہیں ضلع نارووال کے، ان کے 3-4 کا میں نے موقف لیا، ان سے میں نے بات کی، انٹرویو کیا ہونا. ان کے میں نے جب پوچھا، ان کی سیریز ان کے پاس کہ ہم نے یہ کام کیا، نمبر 1 2 3 4 یہ ہم نے ڈیولپمنٹ کی، یہ ہماری پروگریس ہے. آپ 4-5 سال آپ ضلعی ناظم رہے، آپ نے ایک تو یہ بتائیے کہ کون کون سے آپ نے انقلابی اقدامات کیے ضلع کی قسمت بدلنے کے لیے، اور اگر آپ نے واقع کیے تو پھر آپ دوسرا الیکشن 2002 کے بعد جو 2008 میں الیکشن ہوا جنرل الیکشن، وہ آپ کیوں ہار گئے؟ پھر عوام نے آپ کو مسترد کیوں کر دیا؟ درست بات ہے. میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن آپ کی اجازت سے، وہ کیونکہ پوائنٹ آپ نے کہا تھا، تو یہ کہ میں فوج میں تھا، کرنل تھا، نہیں تھا، کورٹ مارشل ہوا نہیں ہوا، یہ ساری باتیں ہائی کورٹ لیول پہ
एजिटेट हुई थी और उसके ऊपर हाई कोर्ट का डिसीजन मेरी फेवर में आ चुका हुआ है। एंड दैट्स हाउ आई कंटिन्यूड एंड आई कंप्लीटेड माय टेन्योर। ये मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए अर्ज करता हूँ कि ये मुखालफिन का हक था, उन्होंने किया और वो मेरे हक में फाइनली कोर्ट के हाई कोर्ट लाहौर का डिसीजन है जो मेरे हक में हुआ और मैंने टेन्योर कंप्लीट किया। गोइंग बैक टू दिस थिंग डिलीवरेंस एंड देन 2008 में जो इलेक्शन लूज किया, ये भी बात आपकी लॉजिकल है। इसमें मैं ये कहूं कि अगर आप डिलीवरेंस की बात करते हैं तो सियासत और बिलखसूस लोकल गवर्नमेंट की सियासत स्वाय खिदमत के, स्वाय लोगों के रास्ते साफ करने के, स्वाय लोगों को बिजली बत्ती प्रोवाइड करने के, स्वाय लोगों के छप्पड़ जौहर ठीक करने के और क्या काम है उनके पानी निकासी के बंदोबस्त करने के। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप जिला नारवाल में आए, जब भी आप कभी पाकिस्तान आए, तो आप मेन रोड से अगर आप 100 सड़कों पे देहातों को जो जाती हैं उन पे उतरेंगे तो उनमें से 98 सड़कें लोगों से पूछें कि यार ये आपके गांव को सड़क जाती है किसने बनाई है, तो कहेंगे कर्नल ने बनाई। ये मेरी डिलीवरेंस का लेवल था जब ये हुआ था और उसमें फिर मेरे अदारे की तरबियत थी जिसकी वजह से वो डिलीवरेंस हुई। कौन सा गांव है, रावी हमारा दरिया है आपको पता है इस तरफ, और बहुत फ्लड एरिया है हमारा एक तरफ का जो नारोवाल है, कोई गांव नहीं छोड़ा जहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं की। कोई देहात शायद ही होगा इसमें जिले के अंदर जहां पे सो पक्की सड़क नहीं जाती, और उसमें से 95-96% मैंने तामीर की थी अपने 5-6 सालों में। ये तो डिलीवरेंस थी। आगे सवाल ये है कि लूज क्यों किया, ये बड़ी दुरुस्त बात है। पाकिस्तानी कौम की ये ट्रेनिंग है, जमहूरी ट्रेनिंग जो अभी भी इंतहाई नामुकम्मल है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनकी खिदमत करें या ना करें। लोग कहते हैं डेवलपमेंट को कोई वोट नहीं देता। यहाँ पे करबला की झूठी सच्ची कहानियां सुनाओ और लोग उसको वोट देते हैं। आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की सियासत से कुछ ना कुछ इन टच भी रहते होंगे। आप ये देखते नहीं है कि किस तरह से 40 साल से इस कौम ने डाकुओं को अपने सर्टिफाइड डाकू, मैं नहीं कह रहा जो आपकी अदालतों ने हाईएस्ट कोर्ट इन योर कंट्री has declared them and certified them as robbers of this country, कौम उनको भाग भाग के वोट डाल रही है। और ये हमारा कौमी कल्चर है या जमहूरियत की नापुख्तगी है हमारे जहनों में कि वोट डालना एक बात है और खिदमत दूसरी बात है। खिदमत में आज भी कोई नारोवाली, अगर आप लंदन में या यूके में जहां भी आप रहते हैं, अब वहां भी कोई नारोवाली मिले, मेरा बदतरीन मुखालिफ भी आपको कहेगा कि यार हार तो वो गया था 2008 में, लेकिन खिदमत का उसने लोगों को सियासतदानों समेत ये हमने अंदाज बता दिया कि ईंट रोड़े और बिजली बत्ती की सियासत क्या होती है। ये मैंने कल्चर ही मैंने डेवलप किया था, नहीं तो ये था ही नहीं जिला नारवाल के अंदर ये कल्चर। कर्नल साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पाकिस्तान के अवाम जो है वो धड़े वाले आदमी को, जो एक धड़े के साथ खड़ा होता है, उसको ज्यादा पसंद करते हैं? आप चूंकि पहले काफ लीग के टिकट पे आपकी मिसेस ने इंतखाब जीता था और 2008 में वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे उन्होंने शायद अप्लाई कर दिया, तो वो लोग समझते हैं कि जो बंदा ही लोटा हो गया उसको क्या वोट देने। इसका पस मंजर ये तो नहीं था क्या? कुछ परसेंटेज इससे भी मुतासर होती है और सर्टनली होती है, लेकिन 2008 में भी हमने काफ लीग से ही लड़ा था और पीटीआई थी और इमरान खान सीट जीते थे 2008 में, जाती सीट अपनी मियाँ वाली से वो जीत गए थे। हमने अलबत्ता ये 2008 का जो हरा था काफ लीग से लड़ा था, और काफ लीग नारोवाल में नहीं हरी थी, सारे पाकिस्तान में एज यू रिकॉल, क्योंकि हमारे नून लीग जीती थी पंजाब में से अक्सरियत के साथ और अंधी अक्सरियत से जीती थी। और उसकी वजह यही थी कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जब एग्जाइल से आए तो उन्होंने कुछ ऐसी करबला टाइप की दास्तानें सुनाई कि लोग जो थे वो भाग भाग के उनको वोट डाल रहे थे, और ये कौम का फैसला था। पीछे इसके साथ ही मैं लिंक करूंगा कि जिला नाज़म की बीवी इलेक्शन जीत गई और पता नहीं क्या किया, तो जिला नाज़म तो 2008 तक भी था, तो तब मैं क्यों नहीं जीत सका था। तो ये ऐसी बातें हैं, एक पीपल एक्शन या रिएक्शन जो है वो वोटों में सामने आ जाता है। अभी आप ज़िमनी इंतखाबात देखें हमारे डिवीजन के अंदर, यहाँ वजीराबाद की सीट है, सियालकोट की सीट है, जो चक्कर है पड़ा हुआ वो देख लें। गवर्नमेंट किधर है, सिस्टम किधर है, लेकिन लोगों ने मेरे ख्याल में अंधाधुंध वोट डाले हैं फिर नून लीग को,
اور ہے کیا پھر شاید ان کو اور کسی کو کوئی اس سرٹیفائڈ ڈاکو ہونے سے عدالتوں کے فیصلوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اور ووٹ ڈال رہے ہیں شیر کے اوپر۔ جی کرنل صاحب، کہیں آپ کی 2008 کا جو انتخاب ہے اس کے ہارنے کی ایک وجہ بالکل آپ نے درست فرمایا، میں نے بھی یہی لکھا ہوا کہ 2008 کے الیکشن میں آپ کاف لیگ کی طرف سے آپ نے وہ الیکشن لڑا تھا، لیکن اس میں ٹکٹ کا میں چونکہ سمجھتا ہوں پنجاب کے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ برادریزم کا بڑا تعلق ہوتا ہے، برادری کو ووٹ پڑتا ہے، پارٹیوں کو بھی شاید پڑتا ہی ہو، آپ کے مقابلے میں امیدوار تھے کاف لیگ کے ٹکٹ کے میجر اسرار صاحب، کیونکہ وہ بھی آپ کی جاٹ برادری کے ہی ہیں، تو ان کو ٹکٹ تو نہیں ملا تھا لیکن انہوں نے پھر آزاد الیکشن لڑا، تو آزاد الیکشن لڑنے برادری کا ووٹ ہے وہ تقسیم ہو گیا، تو کہیں آپ کی شکست کا یہ بھی تو ایک وجہ یہ بھی تو نہیں بنتی؟ تھوڑی سی میں گمن صاحب ریکارڈ کی درستگی چاہوں گا کہ یہ کاف لیگ سے اسرار الحق صاحب امیدوار نہیں تھے، وہ ابرار الحق صاحب جو کہ ان کے گلوکار بھائی ہیں انہوں نے نیشنل کا ٹکٹ مانگا تھا جو ان کو نہیں ملا تھا اور مجھے مل گیا تھا، یہ میری بیگم کو مل گیا تھا۔ اور ایٹ دا ہائنڈ سائٹ یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ وہ ٹکٹ نہ لیتے تو شاید ہم ہارتے بھی نہ، کیونکہ اس وقت پرویز مشرف صاحب کے سامنے ضمن میں ایک پنجاب میں ایک اندر ہی اندر بوائلنگ چل رہی تھی اور کسی کو بھی وہ ووٹ ڈالتے تھے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ، جو ایک آمروں کے ساتھ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ بھی تھا، اور اگر ہم وہ نہ لیتے تو شاید بہتر رہ جاتے۔ تو ایک بات تو یہ کہ وہ گلوکار ابرار الحق صاحب تھے، انہوں نے پوری کوشش کی، انہوں نے وہاں پہ ایک اپنا ذاتی ہسپتال بنائے ہوئے، ادھر مشرف صاحب کو بھی لے آئے، تو ان کے پھر جب ٹکٹ نہ ملا تو ان کے بھائی نے پروونشل میں آزاد الیکشن لڑا، نیشنل میں نہیں لڑا تھا، تو میرے ساتھ ان کا کوئی نہیں تھا۔ برادری کے جو ووٹ شوٹ ہوں تو ہر حلقے کا ایک اپنا ٹیمپرامنٹ ہے، اف یو ٹاک آف دا برادری، تو جس حلقے سے میں الیکشن لڑتا ہوں، میں جٹ برادری سے ہوں، وہاں پہ اوور 82% جٹ برادری بستی ہے، اور وہاں سے ہسٹری ہے کہ یہ 4 دفعہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ وہاں سے ایم این اے ہو چکا ہے جو کہ راجپوت برادری سے ہے، اور راجپوت برادری اس حلقے میں 0.1% بھی نہیں ہے۔ تو دیٹ از پوائنٹ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ پرانے وقتوں میں شاید برادری فیکٹر بہت زیادہ تھا، ابھی اتنا کاؤنٹ نہیں کرتا۔ کرنل صاحب 2013 کے جب انتخابات ہوئے تو وہاں پہ آپ نے امیدوار تھے ٹکٹ کے اور ابرار الحق صاحب تھے، تو پھر آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، تحریک انصاف کا وہ ٹکٹ ابرار الحق صاحب کو مل گیا، تو آپ نے پارٹی کے فیصلے کی بہت اخلاقی حوالے سے آپ نے ٹھیک کیا کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا، لیکن آپ نے اس طرح پھر پارٹی کے جو امیدوار تھے ابرار الحق ان کی حمایت بھی نہیں کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ حمایت کرتے تو شاید وہ جیت جاتے؟ جی اس سے بہت فرق پڑ جاتا، کیونکہ اس وقت تک میری خدمات تازہ تھیں، اور کون سا گاؤں تھا جہاں پہ کون سا چودھری تھا جس کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات تب بہت زیادہ نہیں تھے، ابھی بھی ہیں الحمدللہ۔ تو ابرار الحق صاحب کی وہ ایک بات ہو جاتی ہے، پرابلی وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ٹکٹ لے لیا عمران خان سے، ابھی انہیں کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں، اور ایک عام فکرہ وہ بولتے تھے کہ میں الیکشن لڑوں نہ لڑوں، میں 60,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیت چکا ہوں نون لیگ سے۔ تو وہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا، میں نے بھی انہیں کہا جی جو حمایت چاہیے آپ مجھے بتائیں، میں حاضر ہوں۔ اور یہ آپ نے ایک اچھی بات کی جو میں نے عمران خان صاحب سے بھی اپنی ملاقاتوں میں کی کہ پرابیبلی پنجاب میں ایک مثال ہوں، اور وہ بھی میرے ادارے کی شاید تربیت ہی کام آئی کہ میں پارٹی سے سخت زخمی تھا 2013 میں، ٹکٹ نہ ملنا آپ کا پولیٹیکل ڈیتھ وارنٹ ہوتا ہے ایک قسم۔ تو عمران خان صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، ابھی حکومت بھی کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ سمجھ جائیں کہ گانا اور بات ہے، سیاست اور بات ہے۔ انہوں نے 13 میں بھی ان کو ٹکٹ دیا اور وہ ہار گئے، اور 18 میں پھر ابرار الحق صاحب کو عمران خان نے ٹکٹ دے دیا، اور وہ پنجاب میں آپ گوگل کریں سب سے بری ہار گلوکار صاحب کی ناروال سے ہوئی ہے، وہ تقریباً 1 لاکھ ووٹوں کی لیڈ سے ہرے ہیں۔ تو یہ سیاست ہے، گلوکاری ہے، اور عمران خان صاحب اللہ کرے کہ ایسی باتیں سمجھیں تو پارٹی کو بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس قسم کے فیصلے ناروال میں نہیں اور جگہوں پہ بھی کر جاتے ہیں۔
जिनको हम सियासी फैसले नहीं कह सकते। टैगर साहब, 2018 के इंतखाबात में वो कौमी असम्बली का तहरीक इंसाफ का टिकट दोबारा अबरारुल हक साहब को मिला और आपकी मिसेस को सूबाई असम्बली का टिकट मिला और वो इंतखाबात से बहुत करीब आके एक और कैंडिडेट से, वकील मंज साहब से वो टिकट वापस लेके आपको दिया गया, हालांकि वो आपका हल्का नहीं बनता था। तो आप समझते हैं कि ये पार्टी का भी फैसला गलत था कि आप दूसरे हल्के से जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसका नतीजा ये निकला कि अबरारुल हक साहब भी सीट हार गए और आप भी हार गए? ये जो मैंने पहली बात की है, आप इस बात को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए कि मैं अपने चेयरमैन के खिलाफ बात कर रहा हूँ, और लेकिन जो हक समझता हूँ वो ये बात मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से भी कर रहा हूँ, और यही बातें बहुत सख्त अल्फाज के साथ मैंने चेयरमैन साहब से जाती इस तरह दूबी की हुई है। ये वाली जो आपने बात की है कि मैं तो नेशनल का कैंडिडेट था, और जो हमारी वो सियासत वाला काम था, फिर यही गुलूकार साहब शायद मेरे ख्याल में उसके पीछे पड़े थे कि जब तक कर्नल को साथ नहीं लगाओ मैं किधर जाऊं, तो इसको जरूर साथ रखो। ये कि काफी चांसेस थे कि अगर ये वाला काम ना बनता तो मैंने इंडिपेंडेंटली 13 में मैंने कुर्बानी दी थी। 18 में मैं किसी मूड में नहीं था उस किस्म की कुर्बानी देने के पार्टी के लिए, और मुझे ये याद है कि एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुझे घड़े का निशान अलाट भी हो गया हुआ था। बहरहाल उस वक्त के सियासी उखाड़ पछाड़ में भाइयों ने, साथियों ने, क्योंकि सियासत एक ऐसी चीज है तो आप साथियों और ग्रुप के साथ करते हैं, तो मेरे ग्रुप ने ये कहा कि सूबे की अगर देते, और मुझे कहा जा रहा था, तरला लिया जा रहा था ले लें, और इस हल्के से मेरा वास्ता ही कोई नहीं था। मैंने कभी ना उधर इलेक्शन लड़ा, ना सोचा, ना मांगा, ना देखा। तो मुझे उन्होंने देखिए, सियासी सफर में सियासी गलतियां हो जाती हैं। अब आपका प्रोफाइल देखिए कि आपने अनवर अजीज साहब, वो किसी तारुफ का ही मोहताज नहीं, आपने उनको हराया ज़िली नाज़म के इलेक्शन में। आपकी अहलिया ने आहसन इकबाल जैसे सियासी असर और सुख वाले आदमी को और बैकग्राउंड वाले आदमी को हराया। इतने बड़े आपने मार के सर किए, और बाद में आपने वकील मंज साहब को टिकट उनका वापस हुआ, हालांकि वो आजाद हैसियत में भी 30-35 हजार वोट ले चुके थे इससे पहले 2013 वाले इलेक्शन में, तो उनका टिकट वापस हुआ। आपने उनकी जगह पे दूसरे हल्के से जाके इलेक्शन लड़ा। तो देखिए, आप ऊपर से नीचे आए हैं, आप ये नीचे से ऊपर नहीं गए, तो इस हवाले से ये आप समझते हैं ना आपसे ये गलती हुई है? ये गलती आप कह सकते हैं कि वो उस वक्त के हालात में मेरी जाती गलती। मैं तो इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता था और नेशनल का ही लड़ना चाहता था जिसका मैं कैंडिडेट था। मैंने आपसे अभी अर्ज की, मुखसर की थी, लेकिन मेरे साथी, मेरा ग्रुप जो तकरीबन 150-200 भाई इकट्ठे हुए थे, जिनसे मैंने मशवरा किया कि भाइयों क्या करें, तो उन्होंने ये कहा कि ये सूबे की ही टिकट अगर वो देते हैं और तरले लेते हैं तो आप ले लें, और साथ ही ये कहा कि खुद कर्नल साहब ना लड़ना, किसी ने और फैमिली चों लड़ा लो। तो फिर वो बेगम साहबा थी तो उनको ही लड़ाया गया, और अच्छा नहीं लगता इस तरह से बात करते हुए। मैंने शायद वो इलेक्शन इसी तरह ही लड़ा था कि चलो जैसे होता है, मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं था उस इलेक्शन के अंदर, और उसका रिजल्ट भी वैसा निकला। पीछे आपने कहा ये मंच साहब ने इंडिपेंडेंटली 30-35 हजार ली, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहूंगा। सिर्फ मंच भी हमारा भाई है, उसने पीटीआई के कैंडिडेट के तौर पे 1-to-1 ज़िमनी इंतखाब में ये 30,000 या 32,000 या 28,000 जो भी वोट था एज अ पीटीआई कैंडिडेट लिया था। ज़िमनी इंतखाब इस हल्के का, और 1-to-1 था नून लीग के साथ, 2 कैंडिडेट सिर्फ। तो उसमें 2 कैंडिडेट में ऐसी ही परफॉर्मेंस आ जाती है, लेकिन जब जनरल इलेक्शन हमारा हुआ तो मेरे ख्याल में कोई 9-10 कैंडिडेट थे। कर्नल साहब, एक बड़ा सादा सा एक सवाल मेरे जहन में अचानक आपकी गुफ्तगू से आ गया कि आप खुद जिस तरह आपने बोला है कि 98%, 98% जो देहातों को सड़कें जाती हैं वो आपने तरक्याती काम करवाए, आपने बहुत ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रगल की है। सियासी हवाले से मैं बात करता हूँ, लेकिन आप खुद इलेक्शन लड़ने की बजाय आपने हमेशा जो इंतखाबात हैं वो बेगम को लड़ाए, तो इसमें क्या मसले हैं? आप खुद क्यों नहीं लड़े? आप नहीं, जो मैंने लड़ना चाहता था वो मैंने लड़े। मैंने यूनियन काउंसिल का लड़ा, मैंने जिले का लड़ा। इस लेवल पे फिर जब लड़ेंगे, अभी तो हम 20 साल का घुमन साहब गैप आ गया। यू सी माई वाइट हेयर नाउ ऑन दी फोटोग्राफ। तो उम्र भी एक होती है जो कि गुजर जाती है। फौज से मैं एक उम्र में ही रिटायर हुआ था, उसके ऊपर 22 साल गुजर गए हैं। तो जो मैं लड़ना चाहूंगा ये
وہ بھائیوں کی گروپ کا تھا کہ خود نہ لڑنا, یہ تمہارا لیول نہیں ہے, تو فیملی میں سے کسی بندے کو لڑا دو. دس واز دا ریزن. اور ابھی بشرطِ زندگی اگر الیکشن آیا جس کو میں اپنا لیول سمجھتا ہوں, میں لڑوں گا خود انشاءاللہ. تو 2023 میں جو الیکشن ہوئیں گے, عام انتخابات کرنل صاحب, تو اس میں آپ خود لڑیں گے یا بیرسٹر جو آپ کے بیٹے ہیں عادل کالوں ان کو آپ میدان میں اتاریں گے؟ وہ تو خود بھی آلریڈی جونیئر کونسل کے ناظم ہیں, ان کی تربیت تو آپ نے کری تھی ہوئی. امیڈیٹ فیملی میں تو بیٹا ہے, ایک ہی بیٹا ہے ہمارا, اور بیگم صاحب ہیں اور میں ہوں. بیگم صاحب اور میں تو ایک ہی عمر کے ہیں تقریباً. تو بیٹا جو ہے ہی از ینگ ناؤ. پہلے اور اپنے وہ یو سی کے اس کے چیئرمین, میرے بعد پھر وہ بنے تھے چیئرمین اسی نیٹو یو سی کے, اور یہ جو ڈیزالو ہوئی تھیں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کی, اس میں پھر وہ برخاست ہو گئے, تو ابھی بحال ہوئی ہیں, تو ابھی پھر وہی چیئرمین اپنی یو سی کے. تو یہ ابھی فیصلہ اکیلے کا نہیں ہوتا, اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ بندے کا دل جو ہے نا آخری وقت تک جوان رہنا چاہیے. میرا بھی جوان ہے, میں لڑنا چاہوں گا, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ 22 سال آفٹر مائی ریٹائرمنٹ گزر نہیں گئے, اور ایج ایک ٹیلنگ فیکٹر ہے. اور جو مجھے تازہ ریٹائرڈ دیکھتے تھے, جو آج کل مجھے ناروال میں ملتے ہیں, وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ کرنل صاحب آپ کی صحت کو کیا ہو گیا. یہ فیکٹس ہیں, لیکن یہ جب وقت آئے گا تو جو آپ جیسے خوبصورت ہمارے بھائی اور گروپ ہے, بیٹھوں گا ان کے اندر, اور میرا دل کرتا ہے کہ میں خود لڑوں. لیکن اگر انہوں نے کہا کہ فار اینی ریزن اے بی سی ڈی وہ لڑ لے, جو بیٹے کا زیادہ چانسز ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ رائے بنے یا نہ بنے, تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. میرے لیے یہ امٹیریل ہے کہ میں لڑوں, بیگم لڑے یا بیٹا. اس میں کرنل صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ شریف برادران کے سیاسی مخالف رہے, آپ نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی. آپ شہباز شریف نے اس کے باوجود آپ کو جو بہترین ضلعی ناظم کا ایوارڈ دیا, حالانکہ آپ ان کے سیاسی اپوننٹ تھے, تو آپ شہباز شریف اور عثمان بزدار کی سیاست میں اور ان کی ڈلیوری اور کارکردگی میں دونوں میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں گمن صاحب, آپ چیف منسٹر ہوں اور آپ کے پاس لیجسلیٹو پاورز ہوں, اور آپ کے پاس ایبسلیوٹ میجارٹی ہو, آپ کا سگا بھائی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا, بیوروکریسی ہے نا ہمارے ملک کی بڑی تگڑی ہوتی ہے جو, تو بیوروکریسی کو تو نس ڈال کے رکھی ہوئی تھی. اور اس میں ان کا پرسنالٹی فیکٹر بھی تھا کہ ریسٹلیس آدمی تھے, اور انہوں نے بھی ڈیلیور کیا پنجاب میں میں تو نہیں کہوں گا, انہوں نے لاہور میں شاید غیر مناسب ہو, لاہور میں زیادہ ڈیلیور کیا. تو یہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ ہوئی, لیکن وہ متحرک تھے, رکھا ہوا, and he had reasons to be متحرک. ان کے آگے ٹکتا کون تھا ان دنوں کے اندر. اور جہاں تک وہ بہت اچھا میرے خیال میں پرفارمنس دے سکتے تھے اگر وہ اپنے ذاتی لوٹ کسوٹ جو کہ انہوں نے اس ملک اور اس کے خزانے اور اس کے ریسورسز کے ساتھ مچائی, اس سے وہ بالا تر ہوتے تو وہ شاید پاکستان ابھی کہیں اسکائی ہائی ہوتا. اس میں کرنل صاحب دیکھیے, ناروال میڈیکل کالج اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا ایک لنک ناروال کو دیا جانا تھا آپ کے شہر کو, یہ منظور ہوا تھا, لیکن وہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. تو آپ اپنی حکومت کو کہہ کہ اس پہ کام کروا سکتے ہیں, آپ کا ترقیاتی کاموں کا بڑا ریکارڈ ہے. If you have گمن صاحب any interest in سیالکوٹ اینڈ ناروال, آپ کو ایک میں اچھی خبر بتاؤں جو آپ دیکھیں گے شاید میں نہ دیکھوں. اس سب کانٹیننٹ میں, مارک مائی ورڈز اینڈ آئی ایم آن ایئر شیئرنگ اٹ ود یو, میرا یہ برین چائلڈ تھا کرتارپور, دربار صاحب کرتارپور, جو ابھی ایک حقیقت بن کے ناروال میں بن چکا ہے, آپ کے علم میں ہے, سکھوں کا گردوارہ. جو آپ کو یہ میں بتاتا ہوں کہ انڈین سب کانٹیننٹ نے ڈرا اور ری ڈرا ہونا ہے, اور اس کا ایپی سینٹر دربار صاحب کرتارپور ہوگا. پاکستان جو کل ویسٹ پاکستان ہمارے بچپن میں ہوتا تھا, آج یہ پاکستان ہے, یہ اسی طرح رہنا. اور آنے والے دنوں میں جو اشتیاق گمن صاحب دیکھیں گے پاکستان میں جب آیا کریں گے, کہ اس میں انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے چند آنے والے سالوں میں ٹوٹلی ری ڈرا ہوگا. اس کا ایپی سینٹر دربار صاحب کرتارپور ہوگا, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اور آپ جو دلی میں جو حالات 5-6 مہینے سے بنے ہوئے ہیں ان کو غور کریں, اینالائز کریں, تو آپ کو میری بات کی کچھ تھوڑی سی اس میں آ جائے گی جھلک. بہت سے ملک بنیں گے,
انڈیا کی جو تاریخ ہے یہ برٹش ٹائم میں ایک انڈیا بنا تھا, اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. تو یہ ہسٹری پھر میرے خیال 100-200 سال بعد وہ ہوگی. بہت سے ملک ہوں گے لیکن یہ پاکستان ہوگا اور ورلڈ پالیٹکس کے اندر پاکستان کا رول ہوگا. یہ صرف یہ اس طرح کا بیکاری سا ملک نہیں ہوگا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. یہ پار ہوگی, گلوبل پار. میڈیکل کالج کی اور موٹر وے لنک کی بات کر دیں, کوئی اس پہ بتائیے. موٹر وے لنک اصل میں وہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں اس کی دربار صاحب کرتارپور کی بات کرتے, اور یہی دربار صاحب کرتارپور آپ یا میں چاہیں یا نہ چاہیں یہ اس نے لنک ہونا ہے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اور لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے. اور جب یہ سیالکوٹ انٹرنیشنل سے کنیکٹ ہوگا تو وہ سڑک ہماری یو فلورا دمسل سے گزرتی ہے, اسی سے اس نے لنک ہونے. اور اس کے علاوہ بڑا کچھ بننے, تو اگر یہ انڈین میپ ری ڈرا ہونے تو یہ سڑکیں تو بڑی معمولی بات ہے, اور گمن ول سی اٹ. میں بھی شاید کوئی تھوڑی بہت دیکھ کے جاؤں. اس میں کنر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ 2023 کے انتخابات میں اگر تحریک انصاف آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے اور وہ ابرار الحق صاحب کو ٹکٹ ملتا ہے, ان کی جو بھی خدمات ہیں یا فلاحی کام ہے یا چیریٹی ورک ہے اس کی بدولت یا ان کی سریلی آواز کی بدولت, تو آیا آپ پھر آزاد انتخاب لڑیں گے یا یہ ہے کہ آپ کی اس کے حوالے سے حکمت عملی کیا ہوئے گی؟ فیصلہ تو پھر وہی میں ریپیٹ کروں گا, گروپ کرے گا. لیکن میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ وہ جو 2013 کی قربانی ہے, میں عبدالستار عیدی نہیں ہوں, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں نے اپنا رخ متعین کرنا ہے. اور اس میں کرنل صاحب اگر آپ چونکہ دونوں تحریک انصاف سے ہی وابستہ ہیں, ابرار صاحب اور آپ بھی, تو اگر آپ دونوں مل کے انتخاب لڑیں تو پھر آپ کی کامیابی کے جو امکانات ہیں, چانسز ہیں, وہ تو زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو ایسا کیوں نہیں پارٹی آپ کی کرتی کہ آپ دونوں کو مل کے کہیں سے لڑائیں؟ گمن صاحب یہی عمران خان کو بھی غلط فہمی ہوئی ہے. بھئی گانا اور چیز ہے, سیاست اور چیز ہے. اگرچہ آپ کو ہر ایک ووٹ کی ضرورت ہے, تو میں اگر ایز اے سیاسی ورکر یہ کہوں کہ مجھے فلانے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ تو غیر سیاسی اور ایک غیر سنجیدہ بات ہوگی. لیکن میرے جیسے مسکین کے پاس اگر عمران خان کا کانفیڈنس اور ٹکٹ ہوا تو whereas I would request cooperation from each voter of this constituency, میں شاید ابرار الحق صاحب سے کوئی مجھے خاص ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ وہ میری سپورٹ کریں یا نہ کریں, بلکہ اگر موقع آیا تو شاید میں نے کہوں احسن اقبال کی سپورٹ کر لیں اگر وہ خوش ہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑی. جی بہت شکریہ کرنل صاحب. سر اگر آپ 1-2 منٹ میں کوئی یورپ میں بسنے والے پاکستانیوں کو پیغام دینا چاہیں تو اس کے بعد پروگرام میں ختم کروں گا. سر آج کا پاکستان, میرے پاکستانی یورپیوں اور امریکی بھائیوں, یہ جتنا ممنون احسان آپ کا ہے شاید کسی اور پاکستانی جو 22 کروڑ ادھر بستے ہیں ان کا نہیں ہے, کیونکہ فارن کرنسی, فارن ایکسچینج کا ایک نیٹ ورک آپ کا بھیجا ہوا اس ملک کو اس وقت سسٹین کر رہا ہے اور اس کی اشد ضرورت ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں ان سب مزدوروں کو, ان سب اچھے پاکستانیوں کو جو 1 پینی, 1 ڈالر یا 1 پاؤنڈ بھی پاکستان بھیجتے ہیں. ہیلپ یور کنٹری, اٹ نیڈز یو اینڈ یور فائنینشیل اینڈ اکنامک اسسٹنس ایٹ دس ٹائم. لیکن شاید جب ایک ڈیکڈ کے بعد یہی بات ہو رہی ہوگی تو پاکستان انشاءاللہ اس اسسٹنس کو چاہنے سے اوپر نکل گیا ہو. آپ بہت کچھ کر رہے ہیں, آپ بہترین پاکستانی ہیں, اور پاکستان کا وجود آپ کے مرہون منت ہے. آپ کو اللہ خوش رکھے اور آپ کے ملک کو اللہ بہت ترقی دے, یہ میرا پیغام. بہت شکریہ کرنل جاوید صفدر کالوں صاحب, آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ یہاں تشریف لائے اور ہم سے مخاطب ہوئے. پاکستان میں جو یورپ میں بسنے والے پاکستانی ہیں ان کی آپ نے رہنمائی کی. سر آپ کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ جب بھی دوبارہ وقت ضرورت پڑی تو آپ اسی طرح میری حوصلہ افزائی کریں گے. ناظرین, کرنل جاوید صفدر کالوں صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی. آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ نارووال کے زیر ناظم منتخب ہوئے. ان کی اہلیہ رفعت جاوید کالو, انہوں نے احسن اقبال کو 2002 کے جنرل الیکشن عام انتخابات میں شکست دی. وہ قومی اسمبلی کی رکن رہی. آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, تحریک انصاف سے انہوں نے اس کے بعد بھی انتخابات لڑے. 2023 کے انتخابات میں ان کی کیا پالیسی ہے, انہوں نے اپنے ٹینور میں, نظامت کے دور میں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا عوام کے لیے, ضلع کے عوام کے لیے, ضلع کے لیے, یہ ساری گفتگو
آپ نے کرنل جاوید صفدر قانون صاحب کی زبانی سنی ہے. اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین آپ مجھے اشتیاق گمن کو لندن اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. میں نئے پروگرام کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ اگلے ہفتے آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.